السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 19A ود عبداللہ ملک. تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ ملک. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں. یقیناً آرٹیکل 19A کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جاننا آپ کو حق ہے، کیونکہ آئین دستور 1973 کا جو آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 19 ہے یہ کہتا ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن از فنڈامنٹل رائٹ، یعنی کہ معلومات تک رسائی آپ کا بنیادی حق ہے، اور یہ حق ہم آپ کو اب تک پہنچا رہے ہیں. بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان کے شہری ہیں، اور شہری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست سے کوشچن اٹھا سکتا ہے، ریاست سے پوچھ سکتا ہے کہ جو اس کے وسائل ہیں وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، انوائرمنٹ پہ، صاف پینے پانی کے، فوڈ پہ، اربنائزیشن پہ. تو ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ پھر بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے ریلیٹ کرتی ہیں. جو کچھ روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، بہت سارے ادارے، بہت سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ پاکستان کے، جو پنجاب کے، جو باقی صوبوں کے، وہ تمام معلومات کو انڈر دی کارپیٹ رکھتے ہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک آپ کا بنیادی حق بن گیا، اور تمام صوبوں میں ایک فنڈامنٹل رائٹ کے تحت لاز بھی بنا دیے گئے. جیسے پنجاب میں پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013، یہ قانون 2013 میں پاس ہوا تھا کہ پنجاب کا کوئی بھی شہری حکومت کے کسی بھی پبلک باڈی سے ودن 14 days کوئی بھی معلومات لے سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو وسائل کی فراہمی ہے یا انفارمیشن کا فلو ہے وہ اس پہ بڑی قدغن ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں ان پر قدغن لگائی گئی ہے، اور وہ بلیک آؤٹ ہے. ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے متعلق بتایا نہیں جاتا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے چینل ہوتے ہیں ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے ایڈورٹائزر جس کا اشتہار چلا رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی چیز چلا دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ان کو پیسے نہیں دیتا، اور چینل پیسے کے بغیر چلتے نہیں ہیں. آج ایک جو چیز ہے، پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ہم نے ایک آپ کے ساتھ بات چیت کی تھی اور ایک پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس میں ہم نے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 10A کی بات کی تھی، وہ بھی جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جو آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آج کل پچھلے 2 ماہ سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا تھا آرٹیکل 1991 کے تحت، جو ان کا پیرنٹل جوریڈکشن بھی ہے ہائی کورٹ لاہور کی، کہ جو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی پنجاب کی، اس کے الیکشن ودن 90 days ہونے ہیں. کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے. پھر جو گورنمنٹ پنجاب تھی، جو اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلی گئی تھی. وہ میٹر پنڈنگ پڑا تھا کہ ایک سپریم کورٹ پاکستان کے ایک 2 رکنی بینچ نے ان کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا جنہوں نے وہ کیس ریفر کر دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو. انہوں نے انڈر آرٹیکل 184(3) کے ضمن میں، جو کہ ایک پیرنٹل جوریڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی تحت، ایک از خود نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو کنٹروورسی شروع ہوئی وہ آج تک چل رہی ہے. 184(3) بنیادی طور پر ہے کیا؟ دیکھیے، جب فریمر نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تو بڑے وہ ویژنری تھے، وزڈم والے تھے، اور بڑے سیشنز ہوئے، اور بڑے جید قسم کے وہ پولیٹیشین تھے، وہ مختلف نیشنلسٹ بھی تھے، وہ وفاق پرست بھی تھے. تمام نے مل کر ایک پاکستان کا متفقہ آئین 1973 میں دیا. اور اس میں چونکہ ایک منشا تھی فریمر کی، چونکہ مختلف چھوٹے صوبے ہیں، مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ریلیجس لوگ رہتے ہیں، پھر جو لوگ انڈر دی پاورٹی لائن رہتے ہیں وہ ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کے حقوق کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ایسا لا، ایسا بنیادی حقوق کا لا انہوں نے 184(3) کے تحت رکھا. آرٹیکل 184(3) ہے کیا بنیادی طور پر؟ آرٹیکل 184(3) یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ آج خود نوٹس جو ہے وہ یقیناً جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں وہ بھی کنسٹیٹیوشن کے تحت کرتی ہیں، لیکن ان کو وہ ریٹ جوریڈکشن میں کرتی ہیں. کوئی شک نہیں، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو ایڈریس کرتی ہیں، لیکن ان کے پاس کسی بھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس 184(3) کا وہ لا موجود نہیں ہے، آئین موجود ان کے تحت نہیں آتی. لیکن جو 1973 کا آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 184(3) ہے، یعنی اس کو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں ہم بعد میں آتے ہیں. آئین کہتا ہے کیا ہے آگے؟ پہلے تو ہم اس کے اوریجنل جوریڈکشن آف سپریم کورٹ 1، آگے 3 اس کا سب کلاز ہے. وداؤٹ پریجوڈس ٹو دی
provision of Article 199 without prejudice to the provision of Article 199. Article 199 रिलेट करता है जो हमारी रिट जुरिडिक्शन होती है, जो हाई कोर्ट्स के, ये हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं, जितने भी जजेस होते हैं, इस आर्टिकल के तहत वो रिट जुरिडिक्शन को एंटरटेन करते हैं कि आइन कहता है कि उन हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको बालताक रखते हुए, उनके प्रेजुडिस ना होते हुए, क्लास आगे कॉम है, द सुप्रीम कोर्ट शैल, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर करेगी, जहाँ शैल लफ्ज़ आ जाता है उसका मतलब कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रह ही नहीं जाती। इफ़ इट इज़ कंसीडर्ड दैट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस विद रेफरेंस टू द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, इनके मुफाद आमा का कोई ऐसा केस जिसके बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लुक़ रखता हो, कोई ऐसा मैटर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी? इम्पोर्टेंस विद रेफरेंस टू द enforcement of any of the fundamental right conferred by the chapter 1 of part 1, it is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the above. यानी कि पब्लिक इम्पोर्टेंस, कोई ऐसा मैटर जो कि पब्लिक, जो हमारी जो सिटीज़न हैं उनके हकूक़ से मुतल्लिक़ हो, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो जो आइन के जो चैप्टर 1 कहते हैं, वो आइन के वो 28 आर्टिकल हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लुक़ रखते हैं। एजुकेशन है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू बिज़नेस है। देखना ये आपके तमाम हकूक़ हैं, आपकी ज़िंदगी की, आपकी जान माल की, आपकी एजुकेशन की, आपकी इक्वालिटी की, आपके फंडामेंटल राइट की जो फराहमी है, अगर इनमें अगर किसी का पर कदगन आ रही हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लेती है। ये फार्म जो आइन के फ्रेमर थे, जो आइन के बनाने वाले थे, उनको मालूम था कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाला जो जिन्हें हम अशरफिया कहते हैं, जो बाला दस्त तबके हैं, वो पावरफुल हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करेंगी। तो उन खिलाफ वर्जियों को लोगों को बचाने के लिए या बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए जो फ्रेमर थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उसको जो इख्तियार दिया कि वो अगर इनमें से जो चैप्टर 1 में जो बुनियादी आर्टिकल 28 आर्टिकल हैं उनमें किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर उस मामले पर हुकूमत से या कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हो तो उस पर जवाब तलबी कर सकती है। और ये ऐसा होता रहा, आपने ये देखा है कई बार ऐसे मुकदमात में, लेकिन चौधरी इफ्तिखार साहब के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ। फिर मियाँ साकिब निसार साहब ने सियासत पे आज खुद नोटिस नहीं लिए, लेकिन बुनियादी इंसानी हकूक़ से चीज़ें तल्लुक़ रखती थी उन पर ज़रूर नोटिस लिया। उनको लोग कंडेम भी करते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने बिल्कुल सही उस चीज़ का इस्तेमाल किया। देखिए ना, अस्पतालों में आपको पता है कि 75 हज़ार का एक कमरा किराए पे देते थे, वो आपको होटल्स तो है नहीं है, एटलीस्ट 14,000 से लेके 75,000 तक जो नेशनल हॉस्पिटल है लाहौर का, जहाँ वो चीफ जस्टिस गए भी थे, लोगों ने बड़ा शोर शराबा भी किया था। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से चीज़ें रखती हैं। वहाँ पर ख़ातून थी, देखना जो चीज़ इसके असरात क्या होते हैं, पॉजिटिव पहलू क्या होते हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस से शिकायत की कि मेरे बेटा अभी कोमा में आया, महीना हो गया, 1 करोड़ 22 लाख रुपए बिल बन गया। तो देखिए अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लुक़ रखता है, इसलिए कि जो सेहत की जो सहूलतें हैं वो रियासत ने देनी है, वो किसी इदारे ने नहीं देनी है। जो तालीम की सहूलतें वो रियासत ने देनी है, किसी और ने देनी है। जो मेरा राइट टू मूवमेंट है, जो मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये रियासत के जो इदारे हैं उन्होंने देना है, ये मेरा बुनियादी हक़ है। अगर कहीं मेरे बुनियादी हकूक़ से मुझे बाद रखा जाएगा, मेरे बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाएंगे, तो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस में ये नोटिस लेती है। जैसे जो आपने देखा होगा करशे शरीफ शहीद वाला जो मैटर है, उस पर अदालत ने खुद नोटिस लिया। ये क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस से तल्लुक़ रखता है, किसी की ज़िंदगी का मसला था, किसी की लाइफ का मसला था। एक शख्स दुनिया से चला गया तो वो जांचना था कि वो ऐसे मामलात क्यों हुए। तो ये जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि 184(3) को ख़त्म कर दिया जाए, देखिए ख़त्म आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मौजूदा ये जो आइन है, ये जो 1973 की किताब है, ये कोई वैसे किताब नहीं है। ये जो विजनरी हमारे लॉ मेकर थे, ये उन्होंने बनाया था कि अगर आप इसमें अमेंडमेंट भी कर जाते हैं, अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट को है, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी राय नहीं है, ये हम नहीं कहते। लेकिन ये है कि
ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ آرٹیکل 184(3) میں کوئی کسی قسم کی سکھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2/3 اکثریت کے ساتھ اس میں ترمیم کرنی ہوگی۔ ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے۔ دیکھیے پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے، وہ پالیسی میکر ہیں، لیکن اس لیجسلیشن کی، اس پالیسی کی، اس آئین کے، اس شک کی تشریح کرنا، یہی جو آئین کی کتاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سپریم جو مدر آف آل لاز ہے وہ تو ہے پارلیمنٹ، لیکن اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے کہ آیا کہ جس ضمن میں، جس ترتیب میں، جس مقصد کے لیے وہ آئین کا وہ آرٹیکل موجود ہے، اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کیا پارلیمنٹیرین نے کرنی ہے۔ اگر پارلیمنٹیرین اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس کو صحیح ٹرو سینس میں استعمال نہیں کرتے، تو پھر جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے، دیکھیے یہ ہمیں تھوڑا سا ایک فیور دیتا ہے، اور ان طبقات کو جو ہمارے ریلیجیس مینورٹیز ہیں، جو ہمارے مرجنلائز کمیونٹیز ہیں، جن کے بنیادی حقوق ہم لوگ آواز ریز کرتے ہیں، صوبے بعض اوقات آواز اٹھاتے ہیں، صوبے کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں دیے جا رہے، تو اس آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بنیادی انسانی حقوق کی جو فراہمی ہے وہ اور پروٹیکشن ہے، وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ عدالتوں نے کرنی ہے۔ آئین نے تو دے دیے آپ کے حقوق، لیکن اگر وہ آپ کو نہیں مل رہے، آپ کو اس کے اختلاف رائے ہو رہا ہے، اس پہ ڈینائل ہو رہا ہے، آئین کے ان آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو پھر دیکھیے پھر عدالتیں اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، وہ ہمیں اپنے بنیادی انسانی حقوق دیتا ہے۔ دیکھیں جس طرح آج کل تبدیلیاں آ رہی ہیں، آج کل جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں، دیکھیں نا صاف آب و ہوا لینا میرا بنیادی حق ہے۔ جیسے ہم لاہور میں ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو دنیا میں پہلا نمبر پر آیا تھا پولوشن میں، تو یہ پولوشن میں ایک صاف آب و ہوا یعنی کہ زندگی میرا بنیادی حق ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ریاست اپنے کام پہ اپنے توجہ نہیں دیتی، یہ ریاست اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتی، تو پھر دیکھنا پھر کورٹس متحرک ہوتی ہیں، کورٹس پھر شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، کیونکہ وہ نیچرل گارڈین ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ یہ ان کو کون دیتا ہے؟ یہ 1973 کا جو آئین ہے وہ دیتا ہے۔ پھر دیکھنا یہ فوڈ کرائسس آ جاتے ہیں، اگر حکومت اس کو کیٹر نہیں کرتی، مہنگائی آ جاتی ہے اور لوگوں تک فوڈ فیڈ نہیں پہنچتی، کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو جو خوراک کی سہولتیں ہیں، جو خوراک ہے، یہ ریاست دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کے پاس 22 قسم کے آئٹمز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جو نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر صوبوں کو، پھر صوبے جو ہے نا ڈسٹرکٹ جو ہے نا، جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، یا جسے ہم آج کل کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر، وہ نیچے اس کی فراہمی کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے لوگوں کی جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے یا منافع خوری ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک آئین کے فریم ورک میں ہوتا ہے۔ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے بڑی ڈفرینٹ ہے۔ یہ اب ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے لیجنڈ قسم کے جو اینکر ہیں، وہ گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک آرٹیکل کے اوپر ہے، لیکن آئین کے جو یہ آرٹیکلز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو ان کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک بات کلیئر ہوتی ہے۔ ہر شخص ہر ایک چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ میں قانون کا طالب علم ہوں تو میں آئینی ایکسپرٹ ہوں گا، میں اگر انجینئر ہوں تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، میں ڈاکٹر ہوں تو میں انجینئر نہیں بن سکتا، میں ڈاکٹر ہوں تو میں وکیل نہیں بن سکتا، میں وکیل ہوں تو میں باقی کسی شعبے کی جو مہارت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، میں ابھی ماہر نہیں بن سکتا۔ ہر ایک شخص کی جو ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن ہے، جو وہ ایکسپیرینس رکھتا ہے، وہ اس کا ماہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ہماری درخواست ہے اپنے ان دوستوں سے جو آئین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ خود کرنے شروع کر دیں اور کسی کو ملائم کریں۔ پھر ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج کل جو لوگ پارلیمنٹ کے باہر جا کر ٹیلی ویژن پروگراموں میں ماں بہن ایک کرتے ہیں ہمارے ججز کی، دیکھیں یہ خلاف آئین ہے۔ آئین کا آرٹیکل 68 یہ جو ہمارے ججز ہیں ان کے کنڈکٹ کو تحفظ دیتا ہے، یعنی کہ ججز کے متعلق پارلیمان کے فلور پر بھی کسی قسم کی جو ان کے کنڈکٹ اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یاد رکھیے، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے ضمن میں آتا ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، پارلیمان میں بھی ہوتی ہے، ویسے تو پارلیمان میں کی گئی کسی بات کا چیلنجیبل نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں آئین نے ان کو تحفظ دیا، جیسے ہمارے اور ادارے ان کو تحفظ دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اب جو نئی نسل ہے اس پروگرام کے ذریعے
کہ جاننا میرا حق ہے. آرٹیکل 19A کے وساطت سے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو کچھ ہم آج کل دن میں کر رہے ہیں یہ سب کی سب چیزیں خلاف آئین ہیں, اور آئین کے سر ہم بغاوت کر رہے ہیں, آئین سے ماورا آئین چیزیں کر رہے ہیں. تو آئین پر نہ چلنا, دیکھ رہے ہیں پڑھی لکھی نیشنز ہوتی ہیں, جو ذمہ دار اقوام ہوتی ہیں, جو ہمارے باشعور شہری ہوتے ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ جو دیکھیں جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ کس پہ آتی ہے؟ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے حکومت وقت پہ. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ جہاں وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے اور کوئی بنیادی حقوق کا خیال رکھے, وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرے, لوگوں کے ساتھ برجنگ بھی کرے, ڈائیلاگ کا راستہ بھی اڈاپٹ کرے. ہر مسئلے کا حل تشدد نہیں ہوتا, ہر مسئلے کا حل دبانا نہیں ہوتا, ہر مسئلے کا حل ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, جس طرح آج کل ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے جتنے بھی بچے ہیں معذرت کا, ہمارے جتنے بھی بچے ہیں یہ بہت بہل وطن ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بہل وطن ہے. کسی بھی شہری کو غدار کہہ دینا, دہشت گرد قرار دے دینا, فاشسٹ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں نا, جاننا میرے حق کے وساطت سے, کہ کیا جو 75 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے, ملک میں جو کرپشن آئی ہے, ملک میں بیڈ گورننس آئی ہے, رول آف لا کا خاتمہ ہوا ہے, انصاف کی فراہمی متعطل کا شکار رہی ہے, لوگوں کو سستا سیل انصاف نہیں ملتا, لوگوں کو روزگار کے مسائل کا, لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے, لوگوں کو کلائمیٹ چینجز کا سامنا ہے, لوگوں کو باقی دیگر انوائرمنٹ کے ایشوز کا سامنا ہے, صاف پینے کا سامنا ہے, لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں. دیکھیں یہ تمام چیزیں بھی تو آپ نے اور میں نے ایڈریس کرنی تھی. آپ اور سے وجہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, ہمارے ایشوز کو آپ ایک انڈیویجول کی جو گفتگو ہے اس شخص کو تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں اور آپ بلا لیتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, اور پارلیمنٹ کی توہین جو ہے نا کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, ایک سال میں اگر ایک صوبے میں 5000 جو خواتین ہیں ان کا گینگ ریپ ہو جائے تو کیا آپ اس آئی جی کو, اس انویسٹیگیشن سیل کے انچارج کو پارلیمنٹ میں طلب نہیں کر سکتے کہ ہمارے شہریوں کا جو تقدس کی پامالی ہوئی ہے, ان کی جو ہراسمنٹ ہوئی ہے, ان کو جو مرڈر ہوئے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی تو ریاستی اداروں نے دینا ہے نا. آپ ایک شخص کی نجی گفتگو جو کہ اس کی پرائیویٹ گفتگو ہے, ایک غیر قانونی طریقے سے ریکارڈڈ شدہ, جس کا کوئی پیچھے ماننے والے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا, جو آپ عدالتوں میں جب چیزیں لے جاتے ہیں تو جو ریکارڈ کرتا ہے اس سے کویشچننگ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی ایسیڈیٹی کو ویریفائی کیا جاتا ہے. خواہ بخواہ کسی کی پرائیویسی میں مدخل ہو کر ججز کے بچوں کا, عام شہریوں کے, خواتین کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں, فیملیز کے ہوتے ہیں, افسران کے, ان کے وکلا کے, ان کے کلائنٹس کے فون ٹیپ ہونا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف قانون ہے. آئین ہر ایک شخص کی پرائیویسی کا اسے حق دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے, جب آپ آئین پر عمل درآمد کریں گے, جب اس آئین کی کتاب کو کھول کر آپ پڑھیں گے بڑے وسعت کے ساتھ, تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ آگے کھلیں گے. دیکھیے نیلسن منڈیلا اتنے سال قید میں رہے, تو آخر میں اتنا پریشر پڑا دنیا کا کہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کو نیلسن منڈیلا سے مذاکرات کرنے پڑے, اور نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کی ترقی کے لیے, آنے والے مستقبل کے لیے جیل میں بیٹھ کر اس بات پر بالکل راضی ہوئے. حالانکہ حالات اس قسم کے ہو گئے تھے کہ اگر وہ نہ بھی چاہتے تو تبدیلی ان کے ڈور سٹیپ پہ کھڑی تھی. لیکن اس بات پہ وہ ان کے جو ساتھی تھے وہ حیران بھی ہوئے کہ اتنے سال سزا کاٹی, اور کاٹنے کے بعد اگر آج نیلسن منڈیلا اس وقت کی حکومت کے ساتھ, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ترقی کرے اور ہم ان مسائل سے باہر نکلیں, تو میری جو قید تھی وہ تو بات کی بات ہے, لیکن میں ساؤتھ افریقہ کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں. اور جو ان کی حالات زندگی ہے, کبھی آپ ان کی وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات سے وہ گزرے, اور کس خاندان کے وہ ایک جب اسٹوڈنٹ تھے تو وہ کسی دوست کے یہاں ایک ٹین کی چھت کے نیچے رہا کرتے تھے. اب بڑے لوگوں کے بڑے کارنامے ہوتے ہیں, تو اس پہ کس وقت پھر بات چیت کریں گے. لیکن جب میں نے نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا تو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آئین آپ کو پارلیمان کے فلور پر چیزوں کے ڈسکشن کی, سلوشن کی, جہاں آپ ضرورت پڑے لیجسلیشن کی, اس کی اجازت دیتا ہے.
تو ان حالات سے نکلنے کے لیے قوم کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے، قوم کو ایک پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان دینے کے لیے، قوم کو ایک کرپشن فری پاکستان دینے کے لیے، قوم کو ایک سستا اور سہل انصاف دینے کے لیے، مہنگائی کے جن کو قابو پانے کے لیے، انڈسٹری کو فلورش کرنے کے لیے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ محب الوطن ہیں اور آپ ایک جمہوری پارٹی کے سربراہ ہیں یا آپ جمہوری پارٹی کے ممبر ہیں، تو پھر آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑے گا۔ دیکھیے کل کے حکمران آج کے اپوزیشن، کل کے لیڈر آج کے جیلوں میں جانے والے، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، جو لوگ لاقانونیت میں انوالو ہیں، جنہوں نے مجرمانہ فیل کیا ہے، ان کی بات پر ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن میں وہ بات کر رہا تھا بیچ میں نوجوانوں کی۔ دیکھیں یہ جو نوجوان ایک خواب لے کر آئے تھے، وہ پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں ایک گڈ گورننس کا ایک جو رول ماڈل وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں جو لوگ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں ان کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک خواب تھا، اس خواب کی تکمیل کے لیے اگر وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن کر باہر نکلے ہیں تو ان کے ارادے، ان کے اقدامات، ان کی سوچ غلط نہیں ہو سکتی، ان کے ایکشن سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ان نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو قیدوں میں قید دے کر، سزا دے کر پابند سلاسل رکھنا۔ ان میں دیکھنا پڑھے لکھے بچے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ صحیح ہوا، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ میرا جو نوجوان ہے وہ بالآخر اس نہج پہ کیوں پہنچا۔ جو ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں وہ جو اس قسم کے سانحات آتے ہیں تو اس کے تدارک کے لیے، اس کے آئندہ روک تھام کے لیے سیشنز کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے واقعات کیا محرکات تھے، کیسے ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے، کیسے یوتھ کو پازیٹیو کام میں انوالو کیا، کیسے کھیلوں کے گراؤنڈ آج کل خالی پڑے بلکہ ہے ہی نہیں، جو لائبریری ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، کتابیں نہیں ہیں، کھیلوں کے سامان نہیں ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم اس پروگرام کی وساطت سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ کس سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ سامنے رکھی ہیں، اب آپ ان چیزوں پر عمل درآمد کر کے آپ یہ کوشچن اٹھا سکتے ہیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ کہ آپ نے پاکستان میں 75 سالوں میں جو گل کھلائے ہیں، ان گل کھلانے کی وجہ سے آج پاکستان دنیا کے کتنا پیچھے ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جو آج کل پاکستان کے معاشی حالات ہیں یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں تھے، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، اور سب ذمہ داری جب اٹھائیں گے، نبھائیں گے، ایک تنہا جماعت پاکستان کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتی جب تک کہ پوری قیادت مل بیٹھ کر تمام اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ ایگزیکٹو کے لوگ ہیں، وہ جوڈیشری کے لوگ ہیں، وہ ہماری پارلیمان کے لوگ ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کرنا ہوگا۔ کاہے کے لیے؟ اس قوم کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ اگر اس قسم کے آپ حالات کو فیس نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے کو دباتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش ہیں، یہ سارا کے سارا جو فیل ہے یہ پھر غیر آئینی فیل ہے۔ پھر اگر آپ سارے کا سارا اس نوجوان کے اوپر چھوڑے گے، نسل کے اوپر، تو پھر ان سے شکوہ بھی نہ کریں، پھر ان کو پابند سلاسل بھی نہ رکھیں، پھر ان کو ٹارچر بھی نہ کریں، پھر ان کے گھروں میں جا کر ان کی ماؤں بہنوں کی تذلیل بھی نہ کریں، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ہمیں یہ تعلیمات نہیں دیتے کہ وہ ہم کسی کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ نہ کریں اور ان کو ہم بھیڑ بکریوں کا سلوک کریں۔ تو یہ نہ اخلاقی طور پر، نہ دینی طور پر، نہ مذہبی طور پر، اور نہ ہی آئینی طور پر درست ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جائیں، جو نیلسن منڈیلا کی تھیوری تھی، اور اس کو کہتے ہیں ریکنسلیشن کی پالیسی۔ آئیں مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچیں، اور سب سے بڑھ کر اس نیشن کے لیے سوچیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے، اور پھر ایک نئے سیشن میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا ہمارا ٹی وی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔